اور اس وقت وزیر خزانہ شوکت ترین پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نا کمرشل بینک جو ہیں وہ چھوٹے کاشتکار کے نزدیک ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو پچھلے کوئی 20-25 سال میں مجھے یاد ہے کہ سلطان صاحب نے یہ NRSP شروع کیا تھا آئی تھنک ارلی 90s میں، شعیب سلطان صاحب نے، بڑے بزرگ ہیں، اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، میرے سے گفتگو کرتے رہتے۔ اور اس کے بعد جب میں حبیب بینک کا پریزیڈنٹ بنا تو میرے پاس آئے کہ مجھے تو صرف یہ تھوڑے سے پیسے ملے ہیں، اس سے میں انڈومنٹ بنا کے اس سے تھوڑا سا پیسے دیتا رہتا ہوں، ریکوری 99% ہے۔ حبیب بینک میں نے ان کو 60 کروڑ روپیہ امیڈیٹلی دے دیا۔ انہوں نے کہا سر اس کی سیکیورٹی کیا ہوگی؟ میں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سیکیورٹی، آپ مجھے ٹیسٹ کر کے بتا دیں کہ یہ 60 کروڑ جو ہے یہ غریب عوام کو جائے گا اور اس کی ریکوری اس طرح ہی رہے گی 97-98%، 99%۔ اور وہی ہوا، وہ جو ہم نے 60 کروڑ سے بہاڑی سے ایک ٹیسٹ شروع کیا، وہ پھر میں جب 3 سال کے بعد گیا وہ کوئی تقریباً 2.5 بلین تک پہنچ چکا تھا ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں۔ تو اس وقت سے یہ شروع تھے، اور یہ نہیں تھے کہ یہ پہلے تھے۔ ڈاکٹر یونس نے بنگلہ دیش میں گرامین بینک بنایا تھا سوشل کلیکٹرل کے بیسس پہ، تو وہاں سے یہ سفر شروع ہوا اور اس میں NRSP بنی، اس کے بعد RSPs بنی، اس میں اخوت جو ہے وہ آئی۔ تو یہ لوگ 20 سال سے یہ کر رہے ہیں، ان کے پاس 600-700 ارب روپیہ نہیں ہے، لیکن اخوت بائٹ صاحب نے 150 ارب روپے کے چھوٹے لونز دیے ہیں۔ ریکوری کتنی ہے؟ 99%، 98%۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل میں تھوڑا سا ڈالا کہ یہ کمرشل بینک سے نہیں ہوگا یہ چیز، آپ ان کو آگے لے کے آئیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دفعہ؟ ہم ہول سیل جو فائنینسنگ ہے وہ ہم کمرشل بینک سے کروا رہے ہیں، کہ کمرشل بینک جس میں نیشنل بینک، حبیب بینک، جتنے بھی بڑے بینکس ہیں جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، وہ تو جب ان کو دیں گے پیسے تو وہ تو ہم گارنٹی کر دیں گے کہ اس کی ریکوری آپ کے پاس آئے گی، بیکاز وہ اینڈ پہ 99% اس کی ریکوری ہے۔ اس کو بھی ہم نے 10% کی انشورنس دے دی ہے، کریڈٹ انشورنس دے دی ہے RSPs کو اور اخوت وغیرہ کو۔ تو ہمیں ان کو گارنٹی دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جا کے یہ کس بیسس پہ کریں گے؟ کیا یہ پولیٹیکل بیسز ہوں گے؟ کیا یہ چند ڈسٹرکٹس ہوں گی؟ نہیں، یہ ثانیہ نشتر جو کہ سینسس کریٹ کر رہی ہے کہ ہر خاندان کی آمدن کیا ہے، تو نچلا طبقہ اس کے اوپر تو نچلا 4 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کو ہم پہلے ہٹ کریں گے، اور وہ پورے ملک میں ہوگا۔ ہمیں پالیٹکس سے کوئی اس طریقے، کیونکہ غریب کے ساتھ ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی۔ غریب ہے، وہ اگر راجر پور میں بیٹھا ہے یا فاٹا پاٹا میں بیٹھا ہوا ہے یا سکھر میں بیٹھا ہے یا خیرپور میں بیٹھا ہے یا بلوچستان میں بیٹھا ہے یا آزاد کشمیر میں بیٹھا ہے، وہ غریب ہے۔ ہم نے ایک جو سروے ہے بالکل نان پولیٹیکل ہے، اس کے بیسس پہ ایکسس کرنا ہے، ان کو لسٹیں دیں گے، یہ جائیں گے ان کے گھروں میں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لمیٹڈ سکیل پہ کر رہے ہیں۔ اب ہم ان کو کہیں گے کاشتکار کو 1.5 لاکھ روپیہ تمہیں ہم انٹرسٹ فری دیں گے ہر فصل کا، 2 فصلوں کا مطلب ہے 1.5 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپیہ سالانہ ہم تمہیں دیں گے کہ آپ نے لیز کرنا ہو ٹریکٹر، امپلیمنٹس، باقی لیولر وغیرہ جو جو وہ نہیں کر سکتے، آج ان کے پاس پیسے ہی نہیں۔ اور پھر اربن ایریاز میں ہمارے جو ہاؤس ہولڈز ہوں گے ان کے خاندان میں ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے کا انٹرسٹ فری لون دیں گے، بھائی تو کوئی کاروبار کر لے۔
اور یہ ان کو معلوم ہے کیونکہ میں ان سے ڈیل کرتا رہا ہوں، اپنے جو بھی میرے ساتھ پرسنل تھوڑے سے پیسے رہتے تھے، ایبسولوٹلی ونڈرفل. ان کا طریقہ کار جو ہے یہ پہنچتے ہیں لوگوں تک. لیکن اب تو ہم وہ بھی آسان کر دیں گے، وہ بھی ان کو بتا دیں گے کہ کون سے گھرانے جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے آپ کے لیے، کیونکہ یہ غریب گھرانے. تو وہ 5 لاکھ انٹرسٹ فری لون ہوگا، 3 سال کا ہوگا، اور پھر جیسے وہ پیمنٹ ہو جائے گی پھر سے ریوالو کر لے گا. اور پھر ہر گھر جو ہے، ہر گھرانے کو ہم چھت دیں گے. اور اس کی لمٹ جو ہے اپ ٹو 20 لاکھ اس لیے ہے کہ اربن ایریاز کے بیچ میں کیونکہ زمینیں مہنگی ہیں تو وہ شاید اتنے تک ان کو پیسے چاہیے ہوں گے. رورل ایریاز میں 5, 6, 7 لاکھ جو ہے وہ کافی ہے. تو چھت بھی مل گئی، کاروبار گھر گرہستی کے لیے پیسے بھی مل گئے. اب صحت کارڈ جو کہ پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروایا تھا KPK میں، اب پنجاب میں بھی کئی جگہ جا رہا ہے، کافی جگہ انٹروڈیوس ہو گیا. یہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سروے ہے، امپیریکل ڈیٹا یہ ہے کہ جب کسی غریب خاندان میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو، کیونکہ حکومتی ہیلپ کوئی ہوتی نہیں ہے، حکومتی جو ہسپتال وغیرہ جو ہیں ان کی حالت آپ کو معلوم ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، لیکن اتنی تو نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پورا علاج کر سکیں. تو وہ اکنامکلی گر جاتا ہے گھر، وہ اپنے زیور بیچ دیتے ہیں، اپنے چیزیں بیچ دیتے ہیں کیونکہ اپنے وہ خاندان کے فرد کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ صحت کارڈ جو ہے، یہ بات تو ایسی لگتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ایک سلوگن ہے. نہیں، یہ ایک مطلب ہیلتھ انشورنس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو سکل ڈیولپمنٹ دیں، آرگنائز طریقے سے ہم سکل ڈیولپمنٹ کریں ان کے ایک فرد کی. اور لوکیشنز دیکھیں، اگر فیصل آباد اور لاہور ارد گرد ہے تو وہاں ٹیکسٹائل، اس سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں گجرانوالہ اس سائڈ کے اوپر تو لیدر ہے. تو ہر اس جگہ پہ جہاں ضرورت ہے سکل ڈیولپمنٹ کی، ان گھرانوں کو وہ سکل ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہاں سے نکلیں اور ان کو جاب مل جائے. سر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم وسیلہ بنیں غریبوں کے لیے، کہ غریب ہمارا جو ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم یہ حکومت ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا انتظار نہیں کرے گی. ٹرکل ڈاؤن ہوگا کہ جیسے اوورال اکانومی جو ہے وہ بڑھے گی، تو جس طرح میں نے پہلے اس دن سمجھایا آپ کو کہ سسٹینیبل گروتھ 20-30 سال جب تک نہیں ہوتی تو ٹرکل ڈاؤن نیچے نہیں پہنچتا سسٹینیبل بیسس پہ، تو وہ آئے گا. تو اب ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ابھی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے یہ گروتھ جو ہے انکلوسیو کر دی، کیونکہ نچلے والے کو بھی ہم اٹیک کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب انکلوسیو ہے. اوپر والا جو ہے وہ تو اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی انکمز بڑھتی، تو انکلوسیو کر دی جو ہم نے کہا تھا سب کے لیے ہونی چاہیے. اور گروتھ ہے کیونکہ اس بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے PSDP بھی بڑھایا، انڈسٹری، ایگریکلچر وغیرہ سب کو ہم نے مراد دی ہیں، تو گروتھ تو ہوگی. تو انکلوسیو بھی ہے، گروتھ بھی. اب اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے، اور سسٹینیبل کے لیے ہم ذرا دیکھیں پچھلے، اور ہم نے یہ ابھی اسٹڈی کروائی ہے، یہ جو EAC نے جو گروپس بنائے تھے جس کے بیچ میں ریونیو سے لے کے سارے گروپ سے کہ بھائی ہمارا پلانز کیا ہیں. 12 ایریاز ہیں. اس میں پہلا والا ایریا یہ تھا کہ میں نے بڑے قابل اکانومسٹ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا ڈاکٹر عشرت کے چیئرمین شپ میں کہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح ہماری سسٹینیبل گروتھ کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہم 3-4 سال گرو کرتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ گروتھ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ایک چھوٹا اس کا جواب تو یہ ہے کہ جیسے ہیٹ اپ ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں، ڈیمانڈ آتی ہے، امپورٹس بڑھتی ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی بڑھتی نہیں. ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر تو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی
فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. یہ وجہ ہے کہ ہر وقت ہم آئی ایم ایف کے پاس سو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈالر کمانے ہیں. تو ڈالر کہاں سے کمائیں گے ہم؟ ایکسپورٹس نمبر 1. ہماری ایکسپورٹس اس وقت 8% ہے ہماری جی ڈی پی کا, اور اس وقت میرے خیال میں بنگلہ دیش کوئی 15% ہے, انڈیا کا 18% ہے, اور ویتنام 100% ہے. چلیں جی 100% تو ان کا ایک یونیک سی چیز ہے, سیمسنگ چلا گیا اس نے دبا کے وہاں سے ایکسپورٹ شروع, پر اس کو چھوڑ دیا. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہم یہ 8% کو 20% تک لے کے چلے جائیں. آج کے دن میں اگر یہ 20% ہوتی ایکسپورٹس ہماری جی ڈی پی کا, ہم تقریباً 60 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. ہماری اس سے کم امپورٹس ہیں اس وقت, تقریباً 50-55 ہیں اس وقت. تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سسٹینیبلٹی کے لیے کیا کیا اس بجٹ میں, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا آپ کو اپنا سیونگ ریٹ بڑھانا پڑے گا, اور اس کے تھرو انویسٹمنٹ ہوگی. جب تک آپ اکانومی میں انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے ایکسپینڈ ہوگی؟ کرچز کے اوپر آپ نے لوگوں سے ادھار لے کے اس کے اوپر اگر آپ نے کرنا ہے تو ایک نہ ایک وقت میں تو وہ گر جائیں گے. وہ مطلب آپ کے جو آرٹیفیشل کرچز ہیں وہ گر جائیں گے. تو ہم نے اپنے سیونگ ریٹ, جو اس وقت ہمارا سیونگ ریٹ بھی 15% 16% ہے, اور ہماری جو انویسٹمنٹ ریٹ بھی 15-16% ہم کہہ رہے ہیں, اگلے سال 18% کی بات کریں. یہ اس کا ایک رول آف تھم ہے, اس کو 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی سسٹینیبل گروتھ ہے. تو اگر 18% کرتے ہیں تو آپ 4.5% کی بات کریں, تو ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا. جو ملک 8% 10% کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. چائنا نے 40% کی سیونگ ریٹ تھے ان کے, ابھی تھوڑے کم ہو گئے ہوں گے, 35 پہ ہوں گے. انڈیا 30-32%. ڈیوائڈ کریں 4 سے, 8% گروتھ سسٹینیبل. تو ہمیں بھی اس کو کرنا پڑے گا. سو گروتھ اور انکلوسیو کی طرف میں آتا ہوں. سسٹینیبل کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آتا ہوں. تو ابھی آپ کے پاس جو ہم نے کہا کہ اچھا جی یہ ہمارا جو ہے اس سے گروتھ کرنے میں سب سے پہلا جو مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو نہیں ہے. ہم 9-10% پہ پھر رہے ہیں, کبھی 11 چلے جاتے ہیں, پھر واپس 9 پہ آ جاتے ہیں. تو ریونیو ہمارا کلیکٹ ہوتا ہے ایف بی آر میں, اور پروونسز کرتے ہیں. تو ہم نے مل کے اس 10% کو, آئی تھنک جب آپ کریں گے پروونسز ملا دیتے ہیں تو آپ میرے خیال 11% پلس ہو جاتا ہے. دیٹس ناٹ گڈ انف. آپ جب تک اس کو 20% تک نہیں لے کے جائیں گے اوور اے پیریڈ آف, پہلے تو میرا خیال تھا, میں نے جو این ایف سی دی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہر سال 1% بڑھائیں, اور وہ 10 سال میں 10-20% ہو جائے گا. وہ تو نہیں بڑھا. اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا ایکسلریٹ کریں. 10 سال نہیں, 7-8 سال میں, 7 سال میں اس کو ہم 20% پہ لے کے جائیں, وچ مینس کہ اس وقت پھر ہمیں اسپیس ملے گی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, پروونشل گورنمنٹس کو بھی, کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں گے کہ وہ ادھار لیے بغیر اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سکیں. سو اس کے اوپر ہم نے اس دفعہ آپ نے دیکھا, اب ہم نے ایک کافی چیلنجنگ جو ان کو ٹاسک دیا ہے کہ یہ تقریباً 4.7 ٹریلین اس دفعہ کریں گے, اینڈ آئی تھنک وی آر آن ٹریک. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بڑے اینالسٹ کرتے ہیں کہ بھائی 4.15 تو ہوا ہے مئی تک, 1.16 ہوا جو بھی, تو 4.7 کی بات کرتے ہیں, تو یہ کہاں سے 550 کر سکیں گے ایک مہینے میں؟ ارے ہر سال کا جون کا مہینہ دیکھ لیں, کیونکہ کئی ایسے جو ہوتے ہیں ٹیکسز جو اینول آتے ہیں اور وہ اسی مہینے کے بیچ میں آتے ہیں. تو اس وقت کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 700 بلین کا تھا, تو اگر ہم اس میں 550 بھی کر لیتے ہیں تو 4.7 ہو جائے گا. تو آپ گھبرائیں نہیں اس پہ, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا, گھبرانا نہیں. اچھا جی, تو اب اس کو ہم نے 5.8 کر دیا,
تو 5.8 میں لوگوں نے کہا یار یہ تو دیکھیں اگر آپ نے 5% گروتھ دکھا دی اور آپ کا جو ہے 8% انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں تو 13% تو ہو گیا، اور یہ تو آپ 22-23% کی بات کر رہے ہیں، تو یہ باقی کدھر سے آئے گا پیسے؟ تو یہ بیسیکلی میں نے کل چینلز میں دیکھا بہت لوگوں نے یہ اس بات کو کہا کہ جناب یہ رسک ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف 500 بلین کی بات ہے. 500 بلین میں جو ہم پالیسی ایکشنز لے رہے ہیں جس کے بیچ میں ہمیں پیسے ملیں گے وہ 264 بلین ہے. تو انفورسمنٹ صرف 240 کی ہے. تو 240 میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ 240 کے بیچ میں ہم جو ہے یہ الیکٹرانکلی جو ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے سب کے بہت لوگوں کا، جس میں ان کے بلز جو ہیں الیکٹریسٹی بلز، ٹیلی فون بلز، ان کے بینک جو ان کے وہ ہیں گوشوارے ہیں، ان سب کو آگے لگا کے ہمیں اب پتہ سب لوگوں کا، بہت لوگوں کا، کہ اس کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے. اس کے پاس ہم چلے جائیں گے اور ان کو کہیں گے بھائی جان یہ آپ کا جو ہے شجرہ نسب ہے، اس کو دیکھ لیں، ہمیں آپ نے ٹیکس دے دینا. اس دفعہ 3,12,000 جو ایڈیشنلٹیز آئیں، اس کے بیچ میں جو کیومولیٹو ہے پچھلے 1-2 سال کا 52 بلین کا ہے، اور اس سال میں میرے خیال میں 20 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہے. اب اگر ہم اس کو 1 ملین پہ لے کے چلے جاتے ہیں، پچھلے سال 3 لاکھ ہوا، تو اگر اس سال تو ہم اس پہ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بیس ہم براڈنگ کریں گے. یہی تو IMF کے ساتھ ہمارا ایک قسم سے ڈائلاگ ہے کہ ہم براڈنگ کریں گے، ہم پیرامڈنگ نہیں کریں گے. ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، ہم اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں گے. تو وہ اگر ملین پہ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال میں آپ تو خود ارتھمیٹک جانتے ہیں، تو وہ تقریباً میرے خیال میں تقریباً 75 سے 100 بلین تو یہی ہو جاتا ہے. پھر یہ POS جو ہیں 10,000 صرف ہم نے استعمال کیے ہیں، اور کوئی 150-125 بلین کی ہم نے سیلز کیپچر کی ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے سیلز ٹیکس بھی ہے. اب میں آپ کو کہوں یہ 125 بلین کی جو سیلز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امتیاز سٹور کی جو سیل ہے وہ 200 سے 300 ارب کی ہے. اس کا مطلب اس نے پورے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیے. اور باقی سارے جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کتنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی ٹریلین 1.5 ٹریلین سے کوئی کم ہوں گے؟ مجھے ایک فگر دی گئی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہیں بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں ان کا جو ہے یہ تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہے. ظاہر ہے مطلب اکانومی کوئی اتنی چھوٹی تو نہیں ہے. اگر ہم اس میں سے کیپچر کرنا شروع کر دیتے ہیں 500-600 بلین ایوری ایئر اوور نیکسٹ فیو ایئر، کیونکہ میں ان سیلز کی جو اس وقت ہمارے پاس مارکیٹ میں تقریباً 60,000 اسٹیبلشمنٹس کے پاس ہیں، پوائنٹ آف سیل 80,000 ہیں، لیکن 20,000 وہ ڈپلیکیشنز ہیں. ایک بینک نے لگایا ہوا تو دوسرے نے بھی لگایا ہوا. تو 60,000 اسٹیبلشمنٹ کو 10,000 کو کریں تو 6 گنا تو یہی ہو گیا. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی اسی مہینے سے مطلب جولائی سے شروع کر کے ہم اور جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو POS کے نیچے لے کے آئیں، کیونکہ اس وقت کوئی ہمارے پاس اگر 6 ملین اسٹیبلشمنٹس ہیں اس سے زیادہ سنا ہے. لیکن فرض کریں وہ لوگ جو کہ چھوٹے نہیں ہیں تاجر، وہ میں کہتا ہوں 4 ملین ہی ہوں، 3 ملین ہی ہوں، تو 5 لاکھ کی میں جو بات کر رہا ہوں اگلے 2 سالوں میں وہ تو اس کا بھی 1/6 حصہ ہے. سو آئی ایم بینگ کنزرویٹو. ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان کو لگا دینا ہے. اب وہ ایک اور بات آ گئی کہ وہ پکی پرچی کیوں دیں گے؟ بات تو صرف ہے نا کہ ہم نے ان کو کنیکٹ تو کر لیا، لیکن وہ سیل کر لیں گے کچی پرچی پہ. تو ہم کیسے کیا کریں گے؟ ہم نے انعامی ایک مقابلہ شروع کر دینا اور کنزیومر کو کہنا ہے کہ بھائی ان سے پکی پرچی لو، جو ان کا POS ہے اس سے پرچی نکلے گی وہ لو، ہمیں بھیج دو. ہر مہینے ہم جولائی کے سے شروع کریں گے، مطلب اگست کے پہلا مہینہ جولائی ہوگا انشاءاللہ. 25 کروڑ روپے کے مہینے کے ہم انعامات دیں گے. اس کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو 1 ارب روپیہ پر منتھ کر دینا ہے.
تو کنزیومر جو ہے وہ خود جا کے اس کا گلا پکڑے گا, وہ کہے گا جی مجھے تو پکی پرچی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, ہم نے ڈنڈا نہیں مارنا ان کو, ہم نے کسٹمر کو کہنا ہے ان کا گلا پکڑو. ٹھیک ہے جی. اور یہ ادھر میں کوئی یونیک چیز نہیں کر رہا ہوں, اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میں کسی کی چیز کاپی کر رہا ہوں. یہ ترکی میں ہوا ہے, یہ باقی ملکوں میں ہوا, بڑا سکسیسفلی ہوا ہے. اور انہوں نے جب یہ اس قسم کی انعامات دیے تو لوگوں نے, کنزیومر نے جا کے ان کو گلے سے پکڑ لیا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو چاہیے پکی پرچی. تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس میں ہم تو ابھی اس میں 40-50 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اپنے بجٹ وغیرہ میں, کوئی بعید نہیں ہے, 100-150 بلین ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو بہت اپ سائڈ ہے اس کے بیچ میں. سو باقی چیزیں جو ہیں, ٹریک اینڈ ٹریس آ رہا ہے, ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر کل وہ ہو گئی ہے اپنا کورٹ پہ, انشاءاللہ ہفتہ کا انہوں نے ٹائم دیا, اس میں ہمیں وہ اجازت مل جائے گی. ٹبیکو, باقی جتنی بھی ایسی جگہیں ہیں, چیزیں ہیں, 4 علاقے ہیں جس کو ٹریک اینڈ ٹریس میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ, وہ ہماری. سو اگر لوگ یہ کہیں گے یار یہ تو 240 کروڑ ارب آپ نے بہت کر دیا, تو چیئرمین صاحب پچھلی دفعہ ہم نے کتنا کیا ہے, 200 کتنا کیا ہے یہ انفورسمنٹ میں, 160 بلین کیا, جب کوئی پی اوس نہیں تھا, مطلب تھوڑا سا تھا, کوئی باقی چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں تھا, کوئی ٹریک اینڈ ٹریس نہیں تھا. تو اس میں کوئی اتنا ہی بڑا رسک نہیں ہے جو کہ کل میں نے یہ ٹی وی پہ دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو یار 500 ارب تو یہیں گیا. اچھا ٹھیک ہے, تو چلیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس وقت جو ریونیو ٹارگٹ دیا ہے, تھوڑا سا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے. میں یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں, ریئلسٹکلی اگریسو ضرور ہے, بیکاز آئی وانٹ ٹو چیلنج دم. لیکن ہم نے بھی زندگی جو ہے 40 سال اسی طرح گزاری ہے, ٹارگٹس دے کے اچیو کرنے میں. انشاءاللہ یہ کریں گے. تو اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے پاس پھر ایک فسکل سپیس آئے گی, اور اس فسکل سپیس کو ہم کیسے یوز کریں گے. پہلی چیز جو ہم کریں گے وہ کریں گے ایگریکلچر. ایگریکلچر جو ہے, ایگریکلچر پہلے کہہ چکا ہوں, بروکن ریکارڈ ہے, پھر سے کہوں گا, ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن چکے ہیں. فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مین چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ کسی زمانے میں ہم نہیں کرتے تھے, اور کئی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے. ابھی بھی ہم نیٹ تو ایک چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, رائس, لیکن ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, شوگر امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, گھی بھی کرتے تھے, اب تو اور زیادہ کر رہے ہیں. اس پہ توجہ نہیں دی, سویا اس پہ فصلوں کے اوپر, سن فلاور وغیرہ جتنے بھی ہیں. چلیں اب ہم کریں گے. تو ایگریکلچر کے اوپر کرنٹ ایکسپینسز میں بھی ہے, لیکن ڈیولپمنٹ میں بھی ہے, اور یہ جو پرائم منسٹر کا جو پلان ہے اس کے اوپر ہم نے جو مراد دینی تھی وہ دی ہیں, اور اگر دینی پڑیں گی تو وہ بھی ہم دیں گے. سیکنڈ آ گیا ہمارا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, بہت امپورٹنٹ, ایکسپورٹس اینڈ انڈسٹری. ایکسپورٹس کے اوپر میں ابھی اپنی بات تھوڑی سی ختم کر کے رزاق صاحب کو کہوں گا چند کلمات کہہ دیں جو ہم نے بجے, اور پھر انڈسٹری کے بارے میں خسرو صاحب کو کہوں گا وہ کر دیں. تو ہم نے اس کے اوپر جو بھی مراد دے سکتے تھے دی. ہم نے صرف ٹیکسٹائل کو نہیں کے اوپر صرف توجہ صرف نہیں دی, باقی چیزوں پہ توجہ دی, تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ بڑھے. اور ہم اس کے بعد ہم نے ایکسپورٹس میں کہا کہ صرف ادھر تک ہم نہیں لمٹ کریں گے اپنے آپ. ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر سے جو بھی ٹیکسز تھے ختم کر دیے, تاکہ جو چائنا سے ہم انویسٹر لے کے آ رہے ہیں ان ایس سی زیز میں, وہ آئیں یہاں بنائیں, مینوفیکچر کریں اور ایکسپورٹ کریں, تاکہ ڈالر کمائیں. ہمارے پاس اس وقت ہم نے خرچے کر دیے ہیں پاور میں, انفراسٹرکچر جو ہے, اس کے بعد جو یہ باقی جو یہ اپنا ایس سی زیز بنائی ہیں, لیکن اب اس کے وقت آ گیا کہ ہم نے اس کو پیسے واپس کرنے ہیں. تو ڈالر نہیں کمائیں گے تو یہ ہمارے پر بوجھ بڑھتا جائے گا. تو اس لیے یہ ہم یوز کریں گے, جس کو سی پیک کو اس کو یوز کریں گے. پھر ایک بڑی چیز اور ہے, اور وہ ہے آئی ٹی. آئی ٹی پہ جو بھی ٹیکسز وغیرہ تھے ہم نے ریشنلائز کر دیے, دے دیے, ہم نے ان کو واپس کر دیے, اور ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, اینڈ وی وانٹ ٹو
انکریز دا گروتھ ان آئی ٹی ابھی کوئی 45-50% پر ایئر ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ اگلے ایک سال کے بیچ میں 100% ایوری ایئر ہونا چاہیے. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان نے 10 سال میں 1 بلین سے 100 بلین پہ ایکسپورٹ کی تھی. ہم اس کو 40-50 بلین پہ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ تو انشاءاللہ کریں گے یہ. تو ایکسپورٹ انڈسٹری میں را مٹیریلز کے اوپر ساری ڈیوٹیز ہم نے بالکل آلموسٹ زیرو کر دی ہیں، اور وہ ہماری لوکل انڈسٹری کو ایک قسم سے مضبوط کرے گی. جب لوکل انڈسٹری مضبوط کرے گی تو ہماری امپورٹس کم ہوں گی، بیکاز ہماری لوکل انڈسٹریز وہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یہیں لوکلی پرووائڈ کر دے گی رادر دین امپورٹس کے تھرو. تو انڈسٹری اور ایکسپورٹس کی میں نے بات اس لیے کی کہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ دیتی ہے، جو سیکٹر ہمارا اکانومی کا، وہ انڈسٹری ہے جو دیتی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر ہاؤسنگ نے ابھی چلنا شروع کیا ہے، اور یہ پچھلے 74 سال میں تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بیکاز آپ کو معلوم ہے دو کریٹیکل چیزیں تھیں. ایک فور کلوجر لا وہ نہیں تھا تو بینکس پیسے نہیں دیتے. کسی دنیا کے ملک کے بیچ میں جب تک بینک پیسے نہیں دیتے تو یہ کبھی انڈسٹری آگے نہیں جاتی. تو اب وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمت دی عمران خان کو، اور وہ اس کو آپ کو پتہ سنگل مائنڈیڈ تو ہے نا، وہ تو لگ گئے اس کے پیچھے، اور یہ کورٹس میں پڑے تھے ساری چیزیں، وہ نکلوائی سپریم کورٹ گئے، ان سے وہ سارا کچھ کروا کے تو فور کلوجر لا ہو گیا. تو اب بینکس کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ جب پیسے دیں گے تو وہ ریکور بھی ہو جائیں گے. دوسرا تھا کہ مارک اپ ریٹس ہیں. جب آپ 12-14% پہ دیتے ہیں، اور ہمارے ریٹس بھی اس طرح ہی ہوتے تھے، تو اس میں وہ وائبل نہیں رہتا لوگوں کے لیے. کیونکہ جب آپ وہ رینٹ کو اور انسٹالمنٹ کو کمپیئر کرتے تھے، تو رینٹ اگر 7,000 فرض کرو 10,000 کا ہے تو انسٹالمنٹ 20,000 کی ہوتی تھی. وہ ان کے لیے وارہ نہیں کھاتی. جتنا آپ اس کو قریب لے کے آئیں گے اتنا ہی یہ جو ہے یوز ہوگا یہ فیسلٹی. تو اب عمران خان صاحب نے اس پہ چھوٹ بھی دی ہے، ایک قسم سے چھوٹے گھروں والوں کو تو کم از کم دی ہے، تو ان کے لیے تو بالکل وائبل ہو گیا. اور ابھی بڑے گھروں والوں کا بھی جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% پہ ہے، ہوپ فلی اگر انفلیشن تھوڑی کم ہوئی اور کور انفلیشن کم ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ ریٹ جو ہے آگے جا کے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، بٹ میں امید کروں گا اور دعا کروں گا کہ یہ ریٹ نیچے جائے، تاکہ یہ پھر مڈل کلاس کو بھی یہ گھر مل سکیں. تو ہاؤسنگ کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے، اس پہ ہم نے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نیچے باٹم اپ میں جو اپروچ میں تو گھر تو ہم دیں گے، تو وہاں میجر انیشیٹو ہوگا، لیکن یہاں کا انیشیٹو بھی کافی پرومسنگ ہے. اس میں کوئی تقریباً 42 انڈسٹری جو ہے، 40 سے 42 انڈسٹری اس کے بیچ میں گرو کرتی ہے، جس میں دروازے ہیں، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا پلانک ہے. اس کے بعد ہمارا ظاہر ہے میں نے جو مین چیزیں کور کر لی ہیں، کہ اس کے بیچ کے بعد ہمارا جو سوشل سیکٹر ہے اس کے بیچ میں ثانیہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بجٹ میں کیا کیا ہم نے ان کو مراد دی ہیں. اور تاکہ یہ ہے کہ ہمارے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے، یہ تو ہم جو نیچے باٹم اپ کر رہے ہیں وہ تو 3-4 انٹرونشنز کر رہے ہیں نا، تو باقی بھی تو لوگ ہیں نا ارد گرد جو کہ جن کو چاہیے یہ. اور پاور سیکٹر کی اسٹیبلائزیشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس دفعہ ان کو ہائی اینڈ ڈرائی نہیں چھوڑا. ہم نے جو سبسڈیز میں اضافہ کیا ہے، زیادہ تر ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈیز میں کیا ہے، کیونکہ وہ 100 روپیہ مانگتے تھے، ہم 40 روپے دے دیتے تھے، 60 روپیہ وہ سرکولر ڈیٹ میں چلا جاتا. تو اس دفعہ ہم نے کہا یار بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے، آل سیڈ اینڈ ڈن، جو کہا ہم نے ڈال دیا اس کو، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم اس پہ نہیں رکیں گے کہ وہ ہمارے ہی کندھوں پہ بیٹھ کے اس کو پاور سیکٹر کو ڈیل کرتے رہے. نہیں، ہم نے ایفیشنسی لانی ہے، جو کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے یہ سارے جو ہمارے ڈسکوز ہیں اس کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ بورڈز کے تھرو، اوور آرچنگ بورڈ کے تھرو ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ان کو پرائیویٹائز کر دیں گے. اس کا لائن لاسز کم کریں گے، ریکوری زیادہ کریں گے، اور ہماری گروتھ جو ہے وہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اس کی یوٹیلائزیشن شروع کر دے گی. تو ہمیں پھر 5 سے 7 سال کا ایک وقفہ چاہیے
کہ ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں اس کو ہم ڈیلے کر سکیں تاکہ ہمارے پاس 5 6 7 سال میں جو گروتھ ریٹ 6-7% پہ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ ایکسیس کیپیسٹی جو ہم نے کریٹ کی ہے یہ یوز ہو جائے گی. یہ پروگریسو طریقہ ہے. ریگریسو طریقہ یہ ہے کہ عام آدمی پہ پھر ایک بوجھ ڈال دو, ٹیرف بڑھا دو. وہ تو آج وہ تو بالکل سب کے پاس, یہ تو ہر حکومت کے پاس یہ اویلیبل ہے یہ آپشن. ہم نہیں کریں گے. ہم جو ہے پروگریسو طریقے سے لے کے جائیں گے تاکہ عام آدمی کو اس پہ بوجھ نہ پڑے. ٹیرف کے بعد عام آدمی کے علاوہ عام آدمی کو اگر پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, فرض کریں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نچلا جو طبقہ ہے اس میں جو ہے وہ 300 یا 150 جو ہے یونٹ ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن باقی جو ہے انفراسٹرکچر اس کے اوپر تو ٹیرف زیادہ ہوگا نا. جب اس پہ ہوگا اس کا مطلب انڈسٹری پہ ہوگا. جب انڈسٹری پہ ہوگا تو چیزیں مہنگی ہوں گی. جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو پھر غریب کو پھر سے وہ پیسے دینے پڑیں گے. سو اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ یہ ایک ریگریسو طریقہ کار ہے. پرائم منسٹر عمران خان از ویری کلیئر ان ہز مائنڈ. ہم نہیں کریں گے. ہم پروگریسو طریقے سے کریں گے. جو ان کا امیڈیٹ پرابلم ہے اس میں ہم نے پیسے دے دیے ہیں. ہم اس کی یہ اس میں آئی پی پیز کے ساتھ کافیوں کے ساتھ کر چکے ہیں. وہ انٹرنیشنل آئی پی پیز کے ساتھ ہم انشاءاللہ کچھ کریں گے اس پہ, بلکہ ہو رہا ہے کام. تو یہ پاور سیکٹر کو ہم نے سسٹینیبل بنانا ہے, سیلف سفیشینٹ, فائنینشلی سسٹینیبل بنانا ہے. فائنینشلی سسٹینیبل نہیں بنائیں گے تو ٹرانسمیشن میں بہت پیسے ہمیں چاہیے. اس کی ان کی جو باقی اپ گریڈیشن ہے, جو باقی چیزیں جو ہیں آپ پانی سے باقی جو ہم رینیویبلز کر رہے ہیں ان کے لیے پیسے چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر اگر اس میں نہیں ڈالے گا کیونکہ اس کا خیال ہے فائنینشلی وائبل نہیں ہے یہ, تو کلیئرلی جو ہے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو ہم اس کو پاور کو ایک ہم نے بڑا امپورٹنٹ ایک قسم کے ایلیمنٹ سمجھا ہوا اپنے اس کے بیچ میں اکانومی میں, اور اس لیے بجٹ میں بھی اس کے لیے ہم نے وہ رکھی ہے. تو یہ مین خد و خال ہیں. فائنینشیل سیکٹر کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے, وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بور یو ود دیٹ. سو ود دس میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے جو اوور آل بجٹ جو دیا ہے گروتھ اورینٹڈ دیا ہے. اس کے بیچ میں ہم نے خود انوویشن لے کے آ رہے ہیں ریونیو کلیکشن وغیرہ کے بیچ میں. ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں ان انسینٹیوز فار ایکسپورٹرز. ڈیوٹیز جو ہیں وہ لوکل جو انڈسٹری وغیرہ کی ہیں اس کو اڑا رہے ہیں. آٹو انڈسٹری میں انوویشن لا رہے ہیں جو کہ خسرو صاحب ابھی بتائیں گے کہ 850 سی سی کی گاڑی جو ہے آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ سستی ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ کافی ڈیوٹی ہم نے اس میں سے ختم کر دی ہیں, اے سی ڈیز ختم کر دی ہیں. اس کے بعد یہ ایس ایم ایز کے بارے میں بتائیں گے. اس میں ہم نے اس دفعہ مراد دی ہیں کہ جب تک ہمارا ایس ایم ای نہیں کھڑا ہوگا تو ہماری اوور آل انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ نہیں اوپر جا سکتی. سو میں یہیں رکوں گا اور میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں چند منٹ اور دے دیں. میں یہ 3 ہمارے لوگ ہیں, یہ آپ کو 3 انٹرونشن جو ہیں ہم نے کیے ہیں اس دفعہ میجر, یہ اس پہ ذرا وہ ایک قسم اپڈیٹ کر دیں. پھر ماشاءاللہ جو سوال آپ کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے. جی موقع جناب ابھی اس وقت 12:45 ہے. مجھے آپ 3 بجے تک بٹھانا چاہیں بٹھا سکتے ہیں. یہ چلے بھی جائیں گے میں بیٹھا ہوں گا. ٹھیک ہے جی, چلیں گے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معیشت کا پہیہ جبھی چلے گا جب صنعت کا پہیہ چلے گا, اور صنعت میں لارج سکیل اور چھوٹی اور درمیانی سطح کی جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا. اگر ملر ٹریکٹرز کی پروڈکشن بڑھے گی تو 60 سے 70% نیچے جو ڈاؤنورڈ چھوٹی انڈسٹری ہے جو پارٹس بناتی ہے اس کی پروڈکشن بھی بڑھے گی. تو فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ 9% کی گروتھ اس سال ہے, یہی مومنٹم رکھنا ہے, لیکن اپنے آپ کو ماڈسٹ چیلنج دیا ہے 6% کا, کیونکہ آپ کو فائنانس منسٹر نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں جو اسٹرکچرل چیلنجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ اور سیونگز کا, انویسٹمنٹ اور سیونگز کی ریشو کا, یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے.
تو ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا انٹرونشنز کی گئیں؟ سب سے بڑا پہلا فلسفہ تھا ایکسپورٹس کو تقویت دی جائے. اس کے لیے بہت سارے ابھی رزاق داؤد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انقلابی اقتدامات کیے گئے ہیں کہ جو خام مال چاہیے ویلیو ایڈیشن کے لیے اور ایکسپورٹ اور کے لیے یا لوکل پروڈکشن کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اس پہ بہت بڑی سب ٹیرف لائنز پہ چھوٹ دی گئی ہے جو تقریباً 42 ارب روپے کی ہے. دوسرا، انڈسٹری کا پہیہ چلنے کے لیے بجلی اور گیس کی ضرورت ہے. تو وہی پچھلے سال جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز Recording stop. کہ Recording in progress. ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کو وہی سبسڈائز ٹیرفز دیے جائیں گے 7 سینٹ بجلی میں اور 9 سینٹ گیس میں. علاوہ ازیں اس بجٹ میں بجٹڈ پیسہ رکھ دیا گیا ہے کہ ڈسکوز اور کے ایس سیز جو انڈسٹریل کنزمپشن کے لیے جو بجلی دیں گے اس کے اوپر پی کارز ختم کر دیے اور اگر اضافی بجلی کریں گے تو ان کا ریٹ کم ہو جائے گا. تو وہ پالیسی بھی 2023 تک چلے گی. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگلے سال یہ گروتھ مومنٹم چلانے کے لیے سب سے پہلے فوکس ہمیں جو اب جلدی آئے گا جس کا پھل ہمیں وہ ہے کہ کیپیسٹیز ایگزسٹنگ کیپیسٹیز کو پورا چلایا جائے. صرف آٹو سیکٹر دیکھ لیں آپ, اس وقت آدھی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. یہ میری گاڑی اسکیم جو 850 سی سی یعنی سوزوکی آلٹو سے جو کم ہے ان کی جب آپ قیمت گرائیں گے اس وقت 50,000 گاڑی بھی بمشکل بن رہی ہے آلٹو اور 1.5 لاکھ کی کیپیسٹی ہے. اگر یہ ڈیمانڈ کچھ دنوں کے لیے گیپ آئے گا لیکن انشاءاللہ وہ اس محنت اور لوور انکم کا جو ہمارے ملک کا سروس سیکٹر ہے, ٹیچر ہے, پروفیشنل ہے, کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کا سب سے زیادہ حق ہے کہ باعزت سواری اس کے پاس بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کم کر رہے ہیں اور دیکھیں گے جب جیسے جیسے پروڈکشن بڑھے گی اگر ضرورت پڑی تو لیزنگ کی بھی ایک پروفیشنل اس کو دیں گے اور بکنگ کی اماؤنٹس بھی کم کریں گے. ابھی آٹو سیکٹر کے اوپر باقی جو سی سیز ہیں اس کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے اور آٹو پالیسی جب میں آپ کی خدمت پیش کروں گا تو بڑی کمپریہنسو ہوگی کہ ہمارا فلسفہ ہے میک ان پاکستان. گلوبل ایکسپورٹ ویلیو چین کے اندر ہم نے آٹو سیکٹر کو ڈالنا ہے اور یہ جو پالیسی ہے یہ سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے جو بنا رہے ہیں اور جو ہم نیو انٹرنٹس کو بھی اس کے اندر اتنی ہی مراد دے رہے ہیں کہ اگر سوزوکی کے علاوہ سوزوکی نے ایکسپینشن کرنی ہے یا کسی اور نے آ کے ایکسپینشن کرنی ہے تو وہ بھی آئے. تیسرا, فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ٹرن اوور ٹیکس زیرو کر دیا گیا ہے اور اوور آل ٹرن اوور ٹیکس بھی ڈائریکشن یہی ہے کہ اس کو بھی ختم کرنا ہے تو 1.5 سے 1.5 سے 1.25 کر دیا گیا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا تھا خاص طور پہ ہمارا جو انڈسٹریل اور اکنامک ہب ہے کراچی, وہاں زمین بہت مہنگی ہے اور مہیا نہیں ہے جو پورٹ کے قریب ہو. تو سب سے میرے نزدیک اگر سرکار نے خرچہ کرنا ہے پل سڑک سے زیادہ اہم ہے کہ ہم انڈسٹریل زونز بنائیں. تو 1500 ایکڑ کا کراچی کے اندر انڈسٹریل زون پی ایس ڈی پی میں سال رکھ دیا ہے جس کی ترقی کے اخراجات پی ایس ڈی پی سے ہوں گے اور اس کو ہم وہ سیکٹرز کو لے کے انکریج کریں گے پالیسی کے تحت جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز یہاں آئیں اور ان کو زمین لیز اور رینٹل ویلیو پہ دی جائے نہ کہ اپ فرنٹ ان کی کاسٹ آ جائے. تو یہ اس کے انشاءاللہ ثمرات اگلے سے اگلے سال تک. کئی پالیسیز ہیں جو شارٹ ٹرم میں ہمیں دیں گی. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن, سیمنٹ جیسے کنسٹرکشن میں جب گروتھ آئے گی تو سیمنٹ, اسٹیل 20-30% اس وقت سیمنٹ کی کیپیسٹی بھی نیچے جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر ایک مفصل قسم کا ایک ڈائریکشنل تھرسٹ ہے. ایکسپورٹ ریفنڈز میں وہ 100 ارب کے ریفنڈ پچھلے سال ہوئے, اس سے کیش فلو بڑھتا ہے. اسی طرح ڈی ایل ٹی ایل ڈرا بیکس کی جو سکیمز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں. اور اب ہمارا جو چیلنج ہے
کہ ایس ایم ای سیکٹر، اور میں فائنانس منسٹر صاحب کا اور پرائم منسٹر کا یہ وہ شعبہ ہے جس کو کبھی کریڈٹ نہیں ملا. تقریباً 50 لاکھ اسمال سے میڈیم ٹرم انٹرپرائزز ہیں. یہ باٹم اپ انکلوسیو گروتھ جب ہی ممکن ہوگی جب یہ ایس ایم ایز جو 2006 میں 17% جو ٹوٹل کریڈٹ کا حصہ تھا وہ 6% پہ آ گیا. کیش فلو آئے گا، پہیہ چلے گا. اور ان کے ٹیکس ریٹ، میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت جو نے سب سے بڑا جو کیا ہے کہ ایس ایم ای 10 کروڑ تک کی جس کا ٹرن اوور ہے، اور خود بتائے گا وہ بڑے آسان سیلف اسیسمنٹ سے 0.25 کر دیا. یا آپ 0.25 ٹرن اوور کا ٹیکس دے دیں، یا آپ 7.5% جو بریکٹ 5 سے 35 تک ہے وہ 7.5 کر دیا. تو آپ یا انکم رجیم میں آ جائیں، ٹیکس رجیم میں، یا آپ پھر ٹرن اوور پہ چلے جائیں، نو کوشچنز آسکڈ. آپ ایک سمپل ٹرن اوور اور 0.5% جمع کرا دیں اگر آپ کا ٹرن اوور 25% کا ہے، یا آپ ٹیکس دے دیں. ساتھ اس کا کریڈٹ، اور مجھے یقین ہے فائنانس منسٹر کیونکہ ان کا خود بینکنگ سے بہت تجربہ ہے، تو یہ جب ان لاک ہوگا جو کریڈٹ فیسلٹی 12 ارب فی الحال رکھی گئی ہے تاکہ ان کو نیچے سطح پہ قرضے مل سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہم اور ٹیکس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ، پروونشل ٹیکسز، ان کو بھی اسٹریم لائن کر رہے ہیں. تو یہ ہے اوور آل جو مین تھرسٹ ہے ہمارا انڈسٹریل گروتھ کا. اور انشاءاللہ پاکستان میں جب، اور انڈسٹریل گروتھ میں ہم انجینئرنگ سیکٹر کو فوکس کر رہے ہیں. اب سیکٹوریل اپروچ بھی آ رہی ہے. جب تک آپ کی مینوفیکچرنگ بیس نہیں بڑھے گی، یہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ کریشن ہوتی ہے، جب ہی ملک آگے ترقی کر سکیں گے اور آپ گلوبل ویلیو چین کا حصہ بنیں گے. بے شک آپ پوری گاڑی نہ ایکسپورٹ کر سکیں، اس کے کچھ پارٹس تو ایکسپورٹ کر دیں. پاکستان میں لیدر اچھا ہے، سیڈز ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ڈالر اینڈ آف دا ڈے اس حکومت نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی انہیرٹ کیا، اس نے عوام کو یہ میرے خیال میں بڑی آسان طریقے سے، میرے خیال میں مشکل تکلیف گزرنے کے بعد، آئی ایم ایف پروگرام کے بعد واضح ہو گیا کہ ملک کے اندر اگر دیرپا سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ایکسپورٹس اور ڈالرز کا انفلو بڑھانا پڑے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو. رزاق بھائی، تیسرا ہماری جو مین اسٹریٹجی ہے نا، 2 پارٹس میں ہے. ہمیں ایک ایکسپورٹ اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس، اور ان کے ساتھ ساتھ میک ان پاکستان، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن. تو میں پہلے ایکسپورٹ کی بات کروں گا، پھر امپورٹ سبسٹیوشن. ایکسپورٹ اسٹریٹجی میں یہاں دو پارٹس ہیں. ایک تو ہمارے جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہے، ٹیکسٹائلز، لیدر، سرجیکل انسٹرومنٹس ایٹسٹرا، ایک تو یہ ہے. اور ہمارے نئے ڈیولپمنٹس جہاں ہمیں مزید کانسنٹریٹ کرنا ہے اور وہاں کے ایکسپورٹس بڑھانا ہے، دونوں امپورٹنٹ ہے. نیا ڈیولپمنٹ، نیا سیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں پہلے ٹریڈیشنل کی بات کروں گا، اور میں ٹریڈیشنل کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی ڈالرز چاہیے. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اتنے ویلتھی ہو گئے کہ ہم لوگ ٹیکسٹائلز کے اوپر توجہ نہیں دینا. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی بے حد سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے پرفارم کیا ہے. پچھلے سال 13 بلین ایکسپورٹس، اس سال 15.5، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم لوگ ان کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ 20 بلین تک پہنچ جائیں. تو ایک تو ہماری ٹیکسٹائلز ہے. ٹیکسٹائلز میں ان کے ساتھ لمبی باتیں ہوئی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنل پروڈکٹس ٹیکسٹائل میں بھی ہے وہ تو ٹھیک ہے، بٹ نئے ایریاز میں جانا ہے. یہ جو ہم لوگوں نے ان کو ٹیکس کی بریکس دیے ہیں، وہ ہم لوگ دے رہے ان کو ٹیکنیکل ٹیکسٹائل ہے. وہ نئے فیبرکس ہے، نئی چیزیں ہیں، تو وہ آپ لوگ اس کو منگاؤ اور ایکسپورٹس وہاں بڑھائیں. تو یہ ہمارا
टेक्सटाइल्स की स्ट्रेटजी। अभी हम लोग जाते हैं टू द नॉन ट्रेडिशनल द डेवलपमेंटल, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर साहब और खुसरो साहब ने भी बताया, हमें जाना है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इंजीनियरिंग, फार्मा, आईटी, मोबाइल फोन्स, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये हमारे एरियाज हैं जहाँ हमें इनके ऊपर तवज्जो देना है और इनको एक्सपोर्ट। इस वक्त इस साल सबसे ज़्यादा इनमें से फार्मा का रिजल्ट अच्छा ही है और फार्मा को अभी और बेनिफिट्स दिए हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल अगले साल इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो ये है ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, डेवलपमेंटल एक्सपोर्ट्स। अभी मैं आता हूँ मेक इन पाकिस्तान और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो, एक्सपोर्ट कोई चीज़ करेगी ना, इससे पहले एक्सपोर्ट से पहले हमें मेक इन पाकिस्तान, वो यहाँ पाकिस्तान में बनाना है पहले, फिर वो एक क्रिटिकल मास तक आ जाता है एंड देन फिर एक्सपोर्ट शुरू होता है। तो मेक इन पाकिस्तान, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने क्या सपोर्ट दे रहे हैं? पिछले साल हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स के ड्यूटीज कम कर दिया और इस साल जो शौकत ने यह अप्रूवल दे दी, सबसे ज़्यादा रिडक्शन किए हैं इन द ड्यूटीज। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है पूरा पलंदा कि कहाँ एक एक आइटम के ऊपर कहाँ हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटीज कम कर दिए हैं। मैं पाकिस्तान में यह बिजनेस कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, मैं कभी भी इतना डीप रिडक्शन नहीं देखा कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स के ऊपर इतने। अभी इसका जो फल है ना, इंशाल्लाह इस साल और अगले साल आएगा। पाकिस्तान में चीज़ें बनने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। ये इंशाल्लाह इसमें एक और चीज़ भी है, जब भी आपने ड्यूटीज ऊपर रखते हो, इट इज़ एन एंटी एक्सपोर्ट बायस। ये कम कर देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी और इंशाल्लाह हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो मैं ऑनेस्टली मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स, और जो आपने जब ये शौकत ने बताया, इसको सस्टेनेबल करना है। ये ना हो कि 2 साल के बाद कोई और चीज़ हो जाए और गिर जाए। तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दैट इस साल एंड नेक्स्ट ईयर हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव होगा। अच्छा, इसमें अपना सेठ साहब, रज़ाक भाई, मुझे कल कॉल्स आई हैं, मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपने इतना जो इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्ट सेक्टर को, तो वो 25 बिलियन से 26.5 पे जा रही है, तो ये क्या वजह? तो आप बहुत कंजर्वेटिव हो रहे हैं इस पे फोरकास्टिंग में। देखो, बात ये है कि इस साल हमारे जो टारगेट इस साल जो अचीव किए हैं, वी हैव अचीव्ड 25 बिलियन इन गुड्स और 5 बिलियन इन सर्विसेज। तो इस साल हमारा एक्सपोर्ट्स 25 नहीं है, इट इज़ 30 बिलियन, और इंशाल्लाह अगले साल इसको ले जाना है 35 तक। ये चलें 25। अच्छा जी, सानिया क्विकली। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास के लिए इस बजट में 260 अरब मुख्तस हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बजट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म का एक प्रायोरिटी प्रोग्राम है। इसकी जो स्ट्रेटजी है, जो लाहे अमल है, मैं क्योंकि आई वांट टू बी वेरी क्विक, उस पर मैं तफसील नहीं बताना चाहती, वो पोस्ट कोविड सिनेरियो के लिए भी अपडेट हो चुकी है, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। जो 10 बड़े प्रोग्राम जो ये 260 बिलियन से फंड होंगे, उनके जो इस साल के अहदाफ हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जो अहदाफ होते हैं साल के, वो टाइम बाउंड होते हैं, आउटकम बेस्ड होते हैं, उनकी ट्रैकिंग होती है डिलीवरी यूनिट से। और आप सबको मैं दावत देती हूँ कि किसी वक्त आप वजारत तख़फ़ीफ़ गुरबत में वो डैशबोर्ड्स और डिलीवरी यूनिट के डैशबोर्ड्स भी देखें। सबसे पहले एहसास इमरजेंसी कैश,
اس کا جو دوسرا فیز ہے وہ انشاءاللہ اسی ہفتے لانچ ہوگا. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 پہنچائے جائیں گے اور یہ سپٹمبر تک یہ چلے گا. احساس کفالت جس کے تحت انتہائی نادار خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ اور 12,000 روپے یکمشت ملتے ہیں, اس کی 4 بڑے اناؤنسمنٹس ہیں اس بجٹ میں. ایک تو یہ کہ اگلے سال سے یعنی کہ جنوری سے جو 6 ماہی قسط ہے وہ 12,000 کی نہیں ہوگی, وہ 13,000 روپے کی ہوگی. دوسری جو بڑی اناؤنسمنٹ ہے احساس کفالت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس میں اب 1 کروڑ لوگ شامل کیے جا رہے ہیں. فی الحال ہم اس میں ابھی تک کی جو ہمیں آتھرائزیشن تھی وہ 70 لاکھ کی تھی, مگر اب وہ 1 کروڑ کی جا رہی ہے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور دنیا میں بھی یہ سب سے بڑے پروگراموں میں اس کا شمار ہوگا. تیسری جو اس کی اناؤنسمنٹ ہے احساس کفالت سے منسلک وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اپیلز کا جو طریقہ کار ہے وہ لایا جا رہا ہے, کیونکہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس گھرانے میں خاتون ابھی بیوہ ہوئی ہے, بچے ابھی یتیم ہوئی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ابھی ڈس ایبل ہوئے ہیں آپ کے سروے کے بعد. تو ہمارے پاس یہ نیا طریقہ کار لایا جا رہا ہے کہ لوگ رجسٹریشن ڈیسکس کے ذریعے جیسے جیسے کسی کی ضرورت ہو وہ ہم تک وہ ضرورت پہنچا سکے اور ہم ان کو بہت جلد رسپانسو ہو سکیں. اور چوتھی احساس کفالت میں جو بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب ہماری ادائیگیاں ہوتی ہیں تو حبیب بینک کے پیمنٹ کی جو اے ٹی ایمز ہیں ان کے باہر, بینک الفلاح کی پیمنٹ کے سائٹس کے باہر بہت بڑی بڑی لائنیں لگ جاتی ہیں, رش لگ جاتے ہیں, کیمپوں میں رش لگ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے پپرا کے رولز کے تحت 2 بینکوں کی ہی پارٹنرشپ کی ہوئی ہے. تو اب جس طریقہ کار پہ ہم جائیں گے وہ اسٹیٹ بینک کی پارٹنرشپ کے ساتھ وہ ایسا طریقہ کار ہے کہ لوگ کسی بھی کہیں بھی چاہیں گے تو اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکیں گے اپنی قریبی گلی میں, قریبی بینک میں, قریبی دفتر میں. تو یہ تو 4 احساس کفالت سے منسلک اس بجٹ میں اس سال کی بڑی اناؤنسمنٹس ہیں. خصوصی احساس برائے خصوصی افراد 20 لاکھ خاندان اس میں شامل ہوں گے. احساس نشو نما اس وقت 14 ڈسٹرکٹس میں چل رہا ہے اور 50 سینٹر ہمارے پچھلے سال میں کھلے ہیں. کووڈ کی مشکلات کے باوجود ہم نے اس پروگرام کو پچھلے سال آن ٹریک ڈیلیور کیا ہے اور اس سال ہم احساس نشو نما کو 50 ڈسٹرکٹس میں لے کے جائیں گے اور تقریباً کم از کم 150 احساس نشو نما سینٹر ہم کھولیں گے. ضرورت مند طالب علموں کے لیے پہلے ایک وسیلہ تعلیم کا پروگرام ہوتا تھا جو صرف پرائمری لیول تک ہوتا تھا. 10 سال میں وہ 50 ڈسٹرکٹس میں پہنچا تھا, بہت چھوٹے سطح کے تھا, ڈیجیٹل نظام اس میں نہیں تھا. ہم نے احساس کے جو تعلیمی وظائف کی جو پالیسی ہے اس کے تحت ہم اس کو 50 سے پچھلے سال پاکستان کے سارے ڈسٹرکٹس میں لے گئے ہیں, نظام اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کر دیا ہے, وظیفہ بڑھا دیا اور لڑکیوں کا جو وظیفہ ہے وہ لڑکوں سے کہیں زیادہ کر دیا ہے. اب صرف پرائمری کے بچوں کو ہی نہیں مگر سیکنڈری کے بچوں کو بھی, ہائر سیکنڈری کے بچوں کو بھی یہ وظائف ملیں گے. تو کسی گھرانے میں بھی کوئی بچہ اگر وظیفہ لینا چاہے اسکول کی کتابوں کے لیے اور چھوٹے موٹے خرچے کے لیے تو حکومت اس کا نظام جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرے گی ایک ڈیجیٹل طریقے کے ذریعے. اور اگر کوئی طالب علم انڈر گریجویٹ اسکالرشپ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام چل رہا ہے, آن ٹریک ہے 2 سال میں, اور اگلے سال بھی تقریباً ہم 65,000 اسکالرشپس دیں گے. اس سال بھی 65,000 اسکالرشپس ہم نے دی ہیں بالکل میرٹ پہ. جو اس سال ہم نیا احساس کے دائرہ کار کے لیے نیا پروگرام لائیں گے وہ احساس تحفظ کے نام سے ہے. وہ صحت سے متعلق ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے اور جو ان لوگوں کے لیے جو ایسے ہسپتالوں میں جاتے ہیں جو صحت سہولت میں امپینلڈ نہیں ہے, یعنی کہ سرکاری ہسپتال. تو انشاءاللہ میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ یہ احساس کا اسٹرانگسٹ پروگرام ہوگا. وزیر اعظم کی خاص ہدایت یعنی کہ معیار جو اچھا رکھنے کی جو ان کی ہدایت ہے اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہوگا. جو کوئی بھوکا نہ سوئے ٹرکس کا پروگرام ہے اس میں بھی وسعت آئے گی.
हम इस वक्त एहसास प्रोग्राम के दायरा कार के नीचे मुल्क के 110 अजला में बिला सूद कर्जे का प्रोग्राम चल रहा है जो जिसके लिए गवर्नमेंट बजट देता है और पिछले साल हमने उसको 28 अजला में उसको वुसअत दे दी थी और उस पर भी अमल दरामद जारी रहेगा। एहसास आमदन प्रोग्राम का भी बजट हमें इस वक्त मिला हुआ है और जो नए प्रोग्राम हैं वो तो 3 किस्म के नए प्रोग्राम हैं जो इस वक्त कंसेप्चुअलाइजेशन के स्टेज पे हैं और वकार मसूद साहब अगर मुझे बताएं कि कंसेप्चुअलाइजेशन की उर्दू पायलट और कंसेप्चुअलाइजेशन की जो उर्दू होती है वो जी वो इनसे ज़्यादा बेहतर उर्दू कोई नहीं बोल सकता। तो एक एहसास की जो कमोडिटी सब्सिडी का प्रोग्राम है, 2 तरह से कमोडिटी सब्सिडी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जब लोग दुकानों पे जाएं तो जो एहसास के मुस्तहिकीन फैमिलीज़ हैं जिनकी निशानदेही सर्वे से होती है उनको तो चीज़ें सस्ती मिलें, यानी कि आटा चीनी घी सस्ती मिले और बाकी लोगों को मार्केट रेट पे मिले। वज़ीर आज़म साहब इस प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी ख़ास हिदायत होती है, ख़ास ओवरसाइट होती है। यूटिलिटी स्टोर्स पे जैसे कि मेरे काबीना के साथी मुझसे बेहतर बता सकेंगे, यूटिलिटी स्टोर्स पे एहसास कमोडिटी सब्सिडी प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह अगले महीने उस पे पूरी तरह अमल दरामद शुरू हो जाएगा और जो कमोडिटी सब्सिडीज़ प्रोग्राम जो नेशनल बैंक के इश्तिराक के साथ एहसास ला रहा है इंशाल्लाह इस साल में उस पे भी अच्छी पेशरफ्त होगी। इसके अलावा हम CDA के साथ मिलके एक रेडी बानों के लिए एक प्रोग्राम जो है बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, G11 में उसका इजरा हुआ है और ये प्रोग्राम जो है ये इसलिए अहम है क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेडी बानों से मुंसलिक एक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो इस वक्त इनफॉर्मल है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होती है। तो ये भी बहुत अर्ली स्टेजेस पे है और इंशाल्लाह इस साल हम एहसास डिजिटल हुनर का भी प्रोग्राम लाएंगे जिसकी भी बजट में मुख्तस है। टू रैप अप मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा सर्वे इस वक्त 92% कंप्लीट है। ये वो डिजिटल सेंसस है जिससे पाकिस्तान के हर घर की पार्टिसिपेटिंग घर की जो माशी सूरत हाल है वो सामने आती है और इस डेटा से हम ना सिर्फ एहसास के प्रोग्राम चलाएंगे आगे, मगर ये इन एडिशन ये हम सूबों से भी शेयर करेंगे और जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो अभी कहा कि और वज़ारत ख़ज़ाना के जो प्रोग्राम्स हैं जो बॉटम्स अप ग्रोथ स्ट्रैटेजी अप्रोच के ज़रिए जो लॉन्च होंगे उनके लिए भी हम ये डेटा अवेलेबल करेंगे। तो इंशाल्लाह जून के एंड तक हम आपको अनाउंसमेंट देंगे कि ये सर्वे जो है कंप्लीशन पे आ रहा है। सबसे अहम बात ये कि एहसास 1 विंडो सेंटर्स जो हैं आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते पहले एहसास 1 विंडो सेंटर का इजरा हुआ था। ये 1 विंडो सेंटर में तमाम एहसास के प्रोग्राम्स जो हैं ये एक छत के नीचे होते हैं, एक पॉलिसी के तहत एग्जीक्यूशन होती है। अब जो डुप्लिकेशन होती थी प्रोग्रामों में इंशाल्लाह इसके तहत हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे और हमारी ये प्रॉमिस है कि हम ये जो सेंटर्स हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। इस वक्त मैं ये नहीं कह सकती कि 70 हम इस साल बनाएंगे या 80 बनाएंगे, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं दे सकती, मगर इंशाल्लाह ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ ये हम हर डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर बनाएंगे। और आखिरी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि क्योंकि एहसास प्रोग्राम की अब डिमांड इतनी ज़्यादा है, स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास पैसे 50,000 स्टूडेंट तालिब इल्मों के लिए होते हैं, मगर मुस्तहिक लोगों की जो लिस्ट है वो लाख से भी ऊपर है। तो हमारे लिए अब ये भी प्रायोरिटी है कि जो हमारा डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम जल्दी से जल्दी मुतहरिक करें, पिपरा रूल्स के मुताबिक उसकी प्रोक्योरमेंट करें, उसको डिप्लॉय करें ताकि आप लोग भी एक एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तालिब इल्म का बोझ उठा सकें। सानिया निश्तर इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रही हैं।